تمہارے بابا مان تو جائیں گے ہماری شادی کے لیے؟ آفرین نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ احد کہنے لگا، یار بابا یہاں ہوتے تو انہیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہ 6 مہینے سے پہلے دبئی سے واپس نہیں آئیں گے۔ ان کا کانٹریکٹ 6 مہینے کا رہ گیا۔ تمہارے رشتے نہ آ رہے ہوتے تو میں یقیناً 6 مہینے کا انتظار کر لیتا۔ پتہ نہیں تمہارے والدین کو کس چیز کی جلدی ہے، اس لیے میں نے بابا سے اجازت لے لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم آفرین سے نکاح کر لو۔ احد کی بات سن کر آفرین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگی، کب سے مجھے تنگ کر رہے ہو؟ کب سے پوچھ رہی ہوں کیا بات ہوئی ہے، اور ایک تم ہو مجھے بتا کے ہی نہیں دے رہے ہو۔ جو میں ناراض ہوں تم سے۔ آفرین نے منہ بنا کر کہا تو احد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو مزہ تمہیں تنگ کرنے میں آتا ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ احد کہنے لگا، تمہیں کیا پتا، جب تم بے چین ہو کر پوچھتی ہو تو مجھے کتنا مزہ آتا ہے۔ احد کی بات پر آفرین نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، اچھا بچو، یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے احد، اب میں تمہیں اتنا تنگ کروں گی نا کہ تم بھی یاد رکھو گے۔ ابھی گھر جا کر بابا سے کہوں گی کہ احد کے رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ برگر کھاتے ہوئے احد کے ہاتھ وہیں رکے تھے۔ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آفرین مذاق میں بھی یہ بات مت کہنا، سمجھی نا؟ مجھے تو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آفرین مسکرانے لگی، کہنے لگی، اچھا احد، تمہارے باقی کے دوست وغیرہ رشتہ دار تو آئیں گے نا؟ احد کہنے لگا، ہاں ہاں سب آئیں گے، بس بابا نہیں آ سکتے۔ آفرین اور احد ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ وہیں سے پسندیدگی کا سلسلہ شروع ہوا اور محبت تک جا پہنچا۔ آفرین کے گھر والوں کو احد اچھا لگتا تھا، کیونکہ کوئی برائی نہیں تھی اس میں، اس لیے وہ اپنا رشتہ خود ہی آفرین کے لیے لے کر گیا۔ کہنے لگا کہ والد دبئی میں ہے، جیسے ہی آئیں گے تو پھر وہ شادی کرے گا۔ لیکن آفرین کے والدین کو شادی کی جلدی تھی، کیونکہ آفرین سے چھوٹی بہن کی منگنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی شادی کی جلدی میں چاہ رہے تھے۔ آفرین کے والدین کہتے تھے کہ دونوں بیٹیوں کی اکٹھی شادی کریں گے، ہم بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے احد کو اپنے والد سے شادی کی اجازت مانگنی پڑی، جو انہوں نے خوشی خوشی دے دی۔ 3 مہینے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ آفرین کا زیادہ تر وقت شادی کی شاپنگ میں گزر رہا تھا۔ احد کے پاس اپنا فلیٹ تھا جو کہ اس کے والد نے دبئی سے پیسے بھیج کر بنوانے کے لیے کہا تھا۔ ان کا فلیٹ تھا۔ پچھلے 10 سال سے وہ دبئی میں تھے۔ اس دوران احد نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی، نوکری بھی کی۔ بہت لمبا عرصہ اس نے اپنے باپ کے بغیر ہاسٹل میں رہ کر گزارا تھا۔ دور دراز کے کوئی رشتہ دار تھے جو کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے، لیکن وہ بہت محنتی تھا۔ اپنے باپ کے پیسے کو کبھی بھی اس نے ضائع نہیں کیا تھا، نہ ہی برباد کیا تھا، بلکہ اس سے ایک اچھا سا فلیٹ خریدا تھا تاکہ جب اس کا باپ محنت کر کے تھک کے واپس پاکستان آئے تو انہیں دوبارہ سے محنت نہ کرنی پڑے۔ کافی خوبصورت علاقے میں وہ فلیٹ بنا ہوا تھا، اور احد نے آفرین سے ہی سارا ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ کہتا تھا، رہنا تم نے ہے اس لیے اپنی مرضی سے سجا لو، میرا کیا ہے، میں تو غریب سا بندہ ہوں، صبح آفس جاؤں گا، شام کو آؤں گا، تمہارے ہاتھ کا مزے کا کھانا کھاؤں گا، چائے پیوں گا اور سو جاؤں گا۔ گھر تو تمہیں سنبھالنا ہے، اس لیے جو چاہتی ہو وہ چیزیں خرید لو۔ اسی لیے آفرین کے سر پر ڈبل ذمہ داری پڑ چکی تھی، ایک اپنے جہیز کا سامان، دوسرا بری کا۔ احد نے فرنیچر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگا، فرنیچر تم میرے پیسوں سے خریدو گی، اس لیے اپنے ماں باپ پر زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ احد کی ایسی باتوں نے آفرین کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کا بھی دل جیت لیا تھا۔ پورے گھر کو آفرین نے اپنے حساب سے سجایا تھا، یہاں تک کہ اپنے سسر کا کمرہ بھی۔ شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ دونوں بہنوں کی ایک ہی دن شادی تھی، اسی لیے دونوں کے ہونے والے شوہر مہندی پر ایک ساتھ آئے تھے۔ احد کی اپنی سالی کے شوہر سے بھی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی، کیونکہ اکثر آفرین کے گھر میں وہ آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اس کے کافی رشتہ داروں سے بھی مل چکا تھا۔ احد کے اپنے تو کوئی خاص مہمان نہ تھے، دور دراز کے رشتہ دار تھے یہاں، پھر اس کے آفس کے کولیگ یا دوست اور ان کی فیملیز، کل ملا کے بھی 30-35 افراد تھے۔ جب وہ دلہا بن رہا تھا تب بڑا اداس تھا۔ والدہ تھی ہی نہیں، والد آ نہیں سکتے تھے، اگر آ جاتے تو احد کے کتنے ناز نخرے اور لاڈ اٹھاتے، اس لیے اسے کچھ بھی خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
دلہا بن کر بھی چہرے پر وہ روپ اور نکھار نہیں آیا تھا جو کہ ہوتا ہے۔ بہرحال جب بارات لے کر آفرین کے گھر پہنچے تو وہ بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دونوں بہنوں کا نکاح ہوا، پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ سجی سجائی گاڑی میں صرف آہد اور آفرین ہی بیٹھے تھے۔ آفرین اس وقت رو رہی تھی۔ والدین سے رخصتی کے وقت ہر آنکھ بھر آتی ہے۔ آہد کہنے لگا، کم آن آفرین، اب رو کر اپنا میک اپ تو خراب نہ کرو۔ دیکھو میں نے آج کی رات کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اور میں آج اپنے کمرے میں سجی سجائی دلہن کے روپ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز یہ رو دھو کے چڑیل مت بن جانا، سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ آہد اس کا موڈ بہتر کرنا چاہتا تھا۔ آفرین نے اپنے ٹیشو کے ساتھ آنسو صاف کیے، کہنے لگی واٹر پروف میک اپ ہے، تم ٹینشن مت لو۔ آفرین کی آواز سن کر آہد کا قہقہا گونجا تھا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر آفرین کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جی بھر کر رو لو، پھر مسئلہ نہیں ہے مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں رونے سے تمہارا کاجل نہ پھیل جائے۔ آہد کا مذاق سمجھ کر آفرین کچھ جھیپ سی گئی۔ رخصتی کے دوران بھی آہد آفرین کو تنگ کر رہا تھا اور وہ کبھی آہد کو غصے سے دیکھتی، کبھی اس کی بات پر مسکرانے لگتی۔ وہ ایسے ہی مزاج کا تھا، ہر وقت یا تو ہنستا رہتا تھا یا ہنساتا رہتا تھا۔ بہرحال فلیٹ میں جب وہ پہنچی تو دونوں اکیلے تھے۔ باراتی سارے ہال سے ہی واپس اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ فلیٹ کا لاک کھولا تو آہد نے خود ہی آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا استقبال کیا۔ آفرین کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، کہنے لگا، تشریف لائیے بیگم صاحبہ، پلیز اپنا سیدھا پاؤں اندر رکھیے گا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو اس کے سر کی بلائیں لینے لگا، جیب سے پیسے نکال کر اس کے سر پر وار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ کہنے لگا، صبح میڈ آئے گی تو اس کو دے دوں گا۔ آفرین بس مسکرائے جا رہی تھی۔ کہنے لگا، کیا کروں یار، یہ سارے کام ابا کے کرنے کے تھے، ان کو کرنے چاہیے تھے، لیکن دیکھو نا وہ ہے نہیں تو مجھے کرنے پڑ رہے ہیں۔ پھر وہ آفرین کو کمرے کے اندر لے گیا۔ کہنے لگا، دیکھو میں یہ 15 دن گھر بٹھا کر کھلانے بنانے کی رسم بالکل نہیں کر سکتا۔ آفرین کہنے لگی، مجھے پتا ہے تم ہو ہی نکمے، لیکن آہد کے بچے دیکھ لینا، میں 15 دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ تم آفس جانے سے پہلے میرا ناشتہ بھی بنا کر جانا اور آ کر بھی کوکنگ کرو گے۔ کتنے اچھے لگو گے نا آفس سے آتے ہی ایپرن باندھ کر کوکنگ کرتے ہوئے۔ آہد ہنسنے لگا، کہنے لگا، نو مائی ڈارلنگ، آہد مرتضیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کوکنگ بالکل نہیں کر سکتا، اس لیے سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا، آج بھی کل بھی۔ آفرین کہنے لگی، جی نہیں، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، تمہیں میں سب کچھ سکھا دوں گی۔ آہد ہنسنے لگا، کہنے لگا، بہت نکمی ہو۔ اس کا لہنگا بھی آہد نے پیچھے سے سنبھال رکھا تھا جو کہ کچھ ٹیل نما تھا۔ بہرحال وہ بیڈ پر اپنا پورا لہنگا پھیلا کر بیٹھ گئی۔ آہد کہنے لگا، میں بس ابھی آیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ کچھ پھل اور جوسز وغیرہ اس نے لا کر روم کے فریج میں رکھ دیا، پھر اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو ہماری ارینج میرج تو ہوئی نہیں ہے، جو میں کہوں کہ السلام علیکم، آج میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہیں، میرے ماں باپ کی خدمت کیجیے گا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ فی الحال یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی تمہیں خدمت کرنی پڑے سوائے میرے ابا کے۔ جب وہ آ جائیں گے تو پھر تمہیں ایک سگڑ بہو بن کے دکھانا پڑے گا، بالکل مشرقی قسم کی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے ابا سے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، مشرقی لڑکیوں جیسی ہے، جی جناب کر کے بات کرتی ہے، سر پر ہمیشہ دوپٹہ لیے رکھتی ہے، اونچے لہجے میں بات نہیں کرتی، وہ ساری خوبیاں جو کبھی 1960 یا 70 کی ساسیں اپنی بہو میں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ ساری میں نے ابا کو بتا دی ہیں، کیونکہ انہیں ایسی ہی لڑکیاں پسند ہے۔ آفرین نے برا سا منہ بنایا، کہنے لگی، تم جانتے ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ کہنے لگا، کر لینا نا تھوڑا سا، آفرین سمجھا کرو نا یار۔ اس کے بعد آہد نے آفرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آفرین کا دل زور زور سے دھڑکا تھا، حالانکہ پچھلے 2 سال سے اس کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن آج تک کبھی اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ نہایت شریف نوجوان تھا، کبھی محبت اور منگنی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، بس کبھی فون پر اس قسم کی باتیں، غیر مناسب سی الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا،
مذاق کرتا رہتا تھا، آفرین کو چھیڑتا رہتا تھا، بس ایسا ہی مزاج تھا اس کا۔ اس وقت آہت کی نظروں میں وارفتگی تھی، اور بھی بہت کچھ تھا جسے بس آفرین نے ایک نظر دیکھا اور دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ آہت نے اسے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی۔ آفرین بہت کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک رہے، لیکن اس پر بدحواسی سی سوار ہونے لگی۔ آہت کی نظروں میں محبت، وارفتگی، بے خودی دیکھ کر اسے لگا اس کی حالت غیر ہو جائے گی، حالانکہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ خود کو بااعتماد ثابت کر سکے، لیکن ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ میک اپ میں بھی آہد اس کی بدحواسی کو بھانپ گیا تھا۔ کہنے لگا، آفرین کم آن یار، ایسے کیسے چلے گا؟ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ فطری سا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں، لیکن کچھ تو تمہیں بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا۔ آفرین نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ آہد اس کا زیور ایک ایک کر کے اتار رہا تھا، ساتھ میں باتیں بھی کر رہا تھا تاکہ وہ ذرا کم نروس ہو۔ کہنے لگا، توبہ ہے، یہ دلہنوں کو کتنا زیور پہننا پڑتا ہے، بڑا ظلم ہے بھائی۔ وہ اس کے دوپٹے کی پنیں کھول رہا تھا، دوپٹہ اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ آفرین کے دل کا یہ حال تھا کہ جیسے ابھی دھڑکنا بند کر دے گا۔ آہد نے اس کے سارے زیورات اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ جیسے جیسے وہ بے خودی میں آفرین کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ اس قدر بدحواس ہونے لگی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ آفرین کے بے حد قریب آ چکا تھا، اپنی بےتابیاں دکھانے لگا۔ آفرین کا وجود اس وقت لرز رہا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا، لیکن آفرین کو چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفرین کے چہرے سے اس سرد جنوری کے تھرتھراتے موسم میں بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آہد بے خودی میں مزید آگے بڑھتا، وہ رونے لگی، اسے خود سے پیچھے کرنے لگی۔ آفرین لڑکھڑاتے لفظوں سے کہنے لگی، مجھے ہاتھ مت لگانا پلیز، مجھ سے دور رہو۔ اس کی حالت دیکھ کر کچھ دیر آہد بھی پریشان ہوا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ آہد کہنے لگا، آفرین یہ کیا ہے یار، تم اتنی بھی عدم اعتماد کی لڑکی تو نہیں ہو؟ دیکھو 2 سال میں نے اپنے جذبوں کو آج کی رات کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اس لیے آج میرا دن ہے۔ آفرین مجھے آج تمہیں یہ بتانا ہے کہ 2 سال میں تمہیں دیکھ کر میں نے کتنی مشکل سے اپنے جذبوں کو دبایا تھا۔ تب تو یہ کہہ کر دل کو سمجھا دیتا تھا کہ تم میرے لیے اجنبی ہو، لیکن آج تم پر میرا پورا حق ہے، اس لیے پلیز میرا ساتھ دو، میری محبت کا جواب محبت سے دو، سمجھی نا؟ یہ بات آہد نے خمار آلود لہجے میں کہی تھی، پھر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی۔ کمرے کا لیمپ بند کیا تو آفرین کی جان نکلی تھی۔ آہد نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، محبت کے واسطے تک دیے، لیکن آفرین نے اسے اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ شاید اس کے بھی بس میں نہیں تھا۔ بہرحال آہد کو ہی ہار ماننی پڑی، کیونکہ وہ بھی نیند سے بے حال ہو چکا تھا۔ صبح آہد کی آنکھ کھلی تو آفرین سوئی ہوئی تھی، ابھی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آہد بے حد پریشان تھا۔ ایسا تو کوئی لڑکی نہیں کرتی، تھوڑا بہت نروس ہر لڑکی ہوتی ہے، لیکن جو رویہ آفرین کا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ ابھی بھی سوئی ہوئی وہ آہد کو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دل بار بار بے ایمانی پر اکسا رہا تھا۔ شاید بار بار وہ آفرین کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی۔ مکمل وہ اس کے قریب ہو گیا، اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آفرین گہری نیند میں تھی جب اسے لگا کہ جیسے اس کے چہرے کو کوئی چھو رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی، ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ آفرین نے دیکھا تو آہد اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ کہنے لگا، تھوڑی بہت شرم آتی ہے، لیکن کوئی ایسے کرتا ہے کیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ؟ پوری رات تم نے میری برباد کی، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا بتاؤ مجھے؟ آہد اسے اپنے ساتھ لگائے بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔
آفرین کہنے لگی مجھے چھوڑو احد، مجھے نیند آ رہی ہے۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ کہنے لگا میری نیندیں اڑا کر تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے، پہلے یہ تو بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں خماری تھی، لیکن آفرین کے چہرے پر خوف کی لہر تھی۔ احد کہنے لگا جن بھوت نہیں ہوں میں جو تم اتنا ڈرتی ہو مجھ سے، بڑا اسمارٹ سا لڑکا ہوں یار، ذرا غور سے دیکھو مجھے۔ وہ چاہتا تھا آفرین کی جھجک کو ختم کرے، لیکن آفرین اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ احد کہنے لگا کچھ نہیں کروں گا تمہیں، بس صرف تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر احد نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اپنی گرفت سے اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر تو آفرین احتجاج کرتی رہی، لیکن احد گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ خود بھی سو چکی تھی۔ 11 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے تکیے پر سویا ہوا تھا۔ آفرین اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگی کہ کبھی کبھی کچھ واقعات انسان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو اس نے صاف کیے اور اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ پھر کمرے سے باہر نکل کر ناشتہ بنانے لگی۔ جب احد اٹھ کر باہر آیا تو آفرین کو کچن میں مصروف دیکھ کر اس کو پیچھے سے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی گردن پہ اپنا سر رکھ دیا۔ کہنے لگا کیا بنا رہی ہو میری پیاری سی بیگم؟ آفرین کہنے لگی پیچھے ہٹو پلیز، مجھے ناشتہ بنانے دو۔ احد کہنے لگا تو بناؤ نا، روکا کس نے؟ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ پھر کہنے لگا کچن میں محبت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، تمہیں کیا پتا۔ آفرین کہنے لگی جب تمہارے ابا آ جائیں گے نا تب بھی ایسی محبت کر کے دکھانا، وہ بھی کچن میں۔ یہ سن کر احد ہنسنے لگا، پھر اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا جب تک ابا نہیں آ جاتے تب تک تو موج کرنے دو، ابھی سے کیوں پابندیاں لگا رہی ہو؟ پھر کہنے لگا دیکھو میں صرف کافی پیوں گا اور 2 بریڈ سلائس کھاؤں گا، وہ بھی بوائل انڈے کے ساتھ، باقی جو تم چاہو اپنے لیے بنا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں واپس چلا گیا۔ جب تک آفرین نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا وہ نہا دھو کر واپس آ چکا تھا۔ کہنے لگا ناشتہ کر لو پھر لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے کمبخت باس نا صرف 3 دن کی چھٹی دی ہے اس نے، اور رات کو ویسے بھی ولیمے کی چھوٹی موٹی دعوت ہے تو تم ایک اچھی سی میکسی پہن لینا، ہم ہوٹل میں جائیں گے۔ میں نے سب دوستوں کو ہوٹل میں بلایا ہے، وہیں کھانا وانا بھی کھلا دوں گا۔ ولیمے کی دعوت بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن احد کو آفرین نے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اس کی بگڑتی حالت اسے دور کر دیتی تھی۔ 3 دن تک تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ جھجک ہے، لیکن چوتھے دن احد کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا۔ کہنے لگا یار یہ کیا تماشا ہے، ایسا سب کچھ 1-2 دن اچھا لگتا ہے، روز اچھا نہیں لگتا۔ آفرین کہنے لگی میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، تمہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کے کرتی ہوں۔ احد ایسا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب تم میرے قریب آتے ہو مجھے لگتا ہے میرا سانس رک جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا تم سے دور رہ کر میرا سانس گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا، بس مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی، میں کوئی بھی فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہتا، پلیز یار خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ 2 سال تم نے کیا کیا جھک ماری ہے، محبت کا اظہار تو فوراً کر دیا تھا، مجھے لگا لڑکی سیٹ ہے، اور اب تم یوں کر رہی ہو جیسے شادی کی رات تم نے پہلی بار میری خوفناک شکل دیکھی ہے۔ 2 سال سے دیکھ رہی ہو یار، تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ کبھی مذاق میں بات کرتا، کبھی سنجیدگی سے کہتا۔ وہ شروع میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے۔ کبھی کبھی تو آفرین نیند میں اس کا ہاتھ سیدھا کر کے اس پہ سر رکھ کے سو جاتی تھی، وہ بھی اس کے قریب ہو جاتا تھا، لیکن اسے کبھی بھی اس کا حق نہیں دینے دیتی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو آفرین کی بدحواسی عروج پر ہوتی۔ 10 دن گزر چکے تھے۔ احد کا موڈ آفرین سے کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ احد گھڑی کی جانب دیکھ کر سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ آفرین اس وقت سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ احد جب باہر گیا تو اس کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ کہنے لگا بابا آپ نے بہت بڑا سرپرائز دے دیا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آج آپ آ رہے ہیں، میں اور آفرین آپ کو ایئرپورٹ پر لینے آتے۔ وہ کہنے لگے اگر میں تم کو بتا دیتا تو تمہارے چہرے پر یہ اتنی زیادہ خوشی کیسے دکھتا،
جو اب تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ آفرین سمجھ گئی تھی کہ اس کے سسر گھر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے ٹراؤزر شرٹ اتارا اور شلوار قمیض پہن لی، سر پر دوپٹہ بھی لے لیا۔ آہد نے اسے بتا رکھا تھا کہ بابا کو مشرقی قسم کی لڑکیاں پسند ہے۔ آفرین سر پر دوپٹہ پہنے جب باہر آئی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ گم سم سی ہو گئی۔ آہد اپنے باپ کے گلے لگ کر پیار کر رہا تھا، وہ آہد کا ماتھا چوم رہے تھے جب ان کی نظر آفرین پر پڑی۔ آفرین کو دیکھا تو کہنے لگے ماشاءاللہ، لڑکی تو بہت پیاری ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے پاس آؤ بیٹے۔ آفرین کو اپنے پاس بلانے لگے، لیکن وہ وہیں پر کھڑی تھی جیسے اس کے پیر وہیں جم چکے ہوں، وہ پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو۔ آہد آفرین کے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ارے میں تم سے مذاق کر رہا تھا، میرے بابا بہت جولی قسم کے ہیں، تمہیں زیادہ مشرقی قسم کی بہو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بابا کے پاس لے گیا، لیکن آفرین بالکل چپ تھی، اس شخص کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے پر جھریاں بھی آ چکی تھیں۔ اس نے جیسے ہی آفرین کے سر پر ہاتھ رکھا، آفرین کو لگا اس کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ آہد کہنے لگا بابا آپ کو بھوک لگی ہوگی نا؟ وہ کہنے لگے ہاں بھوک تو لگی ہے، میں فریش ہو کے آتا ہوں، بہو کو بولو کھانا گرم کر دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آہد بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور آفرین کسی پتھر کی مانند وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد آہد باہر آیا، چٹکی بجائی تو آفرین چونکی، کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ دیکھو میں جانتا ہوں میرا باپ مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ ہے، لیکن اب یہ نہیں کہ تم میرے باپ کو نظر لگا دو۔ اسے لگا آفرین مسکرائے گی، تو یہ جملے اس نے بولے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ چپ چاپ کچن میں چلی گئی، کھانا گرم کیا، ٹیبل پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو آفرین پر یہ روکھا سوکھا سا رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو بہت باتونی سی لڑکی تھی، ہر کسی سے باتیں کرتی تھی، اس کی کمپنی میں کوئی بھی بور نہیں ہو سکتا تھا، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بوڑھا۔ پھر اس کے باپ کے ساتھ ایسا روکھا سا رویہ کیوں؟ جب آہد کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ صبح اٹھ کر آفرین سے کہنے لگا تم نے بابا سے رات کو بات نہیں کی آفرین؟ آفرین اس وقت ناشتہ بنا رہی تھی، کہنے لگی میرے سر میں بہت درد تھا، ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ آہد کہنے لگا میں آفس جا رہا ہوں، بابا اٹھیں تو انہیں دیسی ناشتہ بنا کے دینا، وہ پراٹھا اور آملیٹ پسند کرتے ہیں۔ آفرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہد واپس آفس چلا گیا۔ آفرین ملازمہ سے صفائی کروانے لگی، دماغ بالکل حاضر نہیں تھا۔ ملازمہ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی اور صفائی بھی، اور وہ اس کی باتیں سنتی بھی تھی، جواب بھی دیتی تھی، لیکن آج چپ تھی۔ اسے یوں چپ دیکھ کر ملازمہ کہنے لگی بی بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بس اپنا کام کرو۔ وہ کام کر چکی تھی، جانے ہی والی تھی جب آہد کے والد اپنے کمرے سے باہر آئے، ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ آفرین کو ملازمہ کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو سلام کی پہل انہوں نے کی تھی، لیکن آفرین نے جواب نہیں دیا۔ رات کو بھی انہیں آفرین کا رویہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ انہوں نے آہد سے بہت تعریف سن رکھی تھی کہ لڑکی بہت اچھی ہے، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی ہے، باتونی ہے، گھر میں ہر وقت رونق لگی رہے گی۔ آہد کہتا تھا بابا آپ کو کبھی بھی تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوگا، لیکن اس نے تو سیدھے منہ بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھا تھا، اور ابھی بھی سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ البتہ ملازمہ نے سلام کا جواب بھی دیا اور کہنے لگی اچھا ہوا بڑے صاحب آپ گھر آ گئے، بڑوں کی تو اپنی رونق ہوتی ہے۔ انہوں نے 500 روپے ملازمہ کو دیے، کہنے لگے اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل لے جانا۔ وہ واپس چلی گئی۔ آفرین کہنے لگی آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ ابھی بھی لہجہ روکھا سا تھا۔ کہنے لگے بیٹا جو بھی بنا دو میں کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے، اپنے موبائل کو دیکھنے لگے۔ آفرین نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں لگا تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھے گی، باتیں کرے گی، ان سے کچھ پوچھے گی، کچھ اپنے بارے میں بتائے گی، لیکن اس نے صرف ناشتہ رکھنے کا احسان کیا تھا۔ انہوں نے ناشتہ کیا اور دھونے والے برتن کچن میں رکھ دیے۔
کچھ دیر باہر لاؤنج میں بیٹھ کر وہ ٹی وی دیکھتے رہے کہ شاید بہو باہر آئے گی، ان سے بات کرے گی۔ 10 سال کا بڑا کٹھن سفر دبئی میں گزارا تھا تاکہ آہت کا مستقبل بن جائے۔ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی۔ 10 سال بیٹے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب اس کا گھر بس چکا تھا۔ چاہتے تھے کہ گھر کا سکون انہیں محسوس ہو، بہو باتیں کرے، پھر پوتا پوتی ہوں، وہ ان کے ساتھ دل لگائیں، بڑھاپا سکون سے گزارے۔ لیکن بہو تو ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ آہد نے اپنی پسند سے شادی کی ہے تو کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا، لیکن وہ تو بہت مایوس ہوئے تھے۔ شام ہوئی، شام سے رات ہو گئی، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ آہد کے آفس سے گھر آنے میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا تب وہ کمرے سے باہر نکلی، کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی سے کھانا بنایا اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آہد کے والد سہیل صاحب آفرین کے بدلتے رویے کو دیکھ رہے تھے۔ رات کو جب آہد آیا اور آفرین نے کھانا لگا دیا تو اسے لگا تھا کہ آفرین بھی ساتھ بیٹھے گی اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی، باتیں کرے گی، لیکن وہ کمرے میں جانے لگی۔ آہد کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے ابھی، سر میں درد ہے آہد۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں کھانا کھا کے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ کہنے لگی مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں میڈیسن لے لوں گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سہیل صاحب نے آفرین کا یہ رویہ دیکھا تو آہد سے کہنے لگے آہد تم تو بہت تعریفیں کر رہے تھے کہ لڑکی بہت باتونی ہے، گھر میں رونق لگائے رکھتی ہے، یہ تو ٹھیک سے بات تک نہیں کرتی، پورا دن اس نے کمرے میں گزارا ہے، مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا، یہاں تک کہ میرے سلام کا جواب تک دینا مناسب نہیں سمجھا، میں تو بہت مایوس ہوا ہوں۔ آہد کو اس بات کی توقع آفرین سے کم از کم نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا، کہنے لگا چلو آفرین میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں ایسا کون سا سر درد ہے جو تمہیں پورا دن کمرے میں بند رہنے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ آہد کے تیور دیکھ کر وہ کہنے لگی میں نے میڈیسن کھا لی ہے، میں سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کہنے لگا تم نے پورا دن بابا سے بات کیوں نہیں کی؟ آفرین تم نے مجھے میرے باپ کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا، میں نے اتنی تعریفیں کی تھیں تمہاری۔ آفرین کہنے لگی تو میں نے کہا تھا تعریفیں کرو، مت کرتے تعریفیں، کیوں کی تھی؟ کہہ دیتے میں بہت بری ہوں آہد۔ آہد آفرین کی بات سن کے متحیر سا رہ گیا، کہنے لگا ہوا کیا ہے تمہیں آفرین؟ میں نے تم سے زبردستی شادی نہیں کی ہے، تمہاری اپنی مرضی تھی۔ 15 دن سے میں تمہاری شکل دیکھ رہا ہوں، نہ تم مجھے میرا حق دینے کے لیے تیار ہو، نہ تم میرے گھر میں ٹھیک طریقے سے بسنے کی کوشش کر رہی ہو، چاہتی کیا ہو تم؟ آفرین کہنے لگی طلاق چاہتی ہوں آہد، ایسا کرو مجھے طلاق دے دو، میری جان چھوڑ دو۔ آفرین کی بات سن کر کچھ دیر تو آہد کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے سنا کیا ہے، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا بکواس کر رہی ہو، تمہارے دماغ کو ہوا کیا ہے؟ آفرین کہنے لگی میرے دماغ کی رگیں اس وقت پھٹ جائیں گی، خدا کے لیے میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ آفرین نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا تھا، لیکن آہد اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ آفرین کو ماضی کی ہر بات یاد آنے لگی جو ایک ناقابل فراموش اذیت تھی۔